میرے محترم سامعین کرام اور صد گرامی قدر عزیزوں بزرگوں بھائی اور دوستوں، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ النحل کی آیت نمبر 90 تلاوت کی ہے۔ یہ وہی آیت مبارکہ ہے جسے آپ اکثر جمعے کے عید کے خطبوں میں علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا، احسان کا اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا، وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اور اللہ تمہیں منع کرتا ہے بے حیائی سے، منکر کام اور سرکشی سے۔ یعظکم لعلکم تذکرون، اور اللہ تمہیں یہ نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کر لو۔ یہ آیت مبارکہ ہے سورۃ النحل کی آیت نمبر 90، اور اس ایک آیت مبارکہ کی شان یہ ہے کہ اسے مفسرین نے قرآن مجید کی سب سے زیادہ جامع آیت مبارکہ قرار دیا ہے۔ مفسرین نے اس ایک آیت کو، قرآن مجید کی 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں، اس ایک آیت کو قرآن کی سب سے زیادہ جامع آیت مبارکہ قرار دیا ہے۔ اور مفسرین نے تو یہاں تک کہا ہے کہ یہ ایک آیت مبارکہ انسانوں کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ یہ ایک آیت مبارکہ مکمل نظام زندگی فراہم کر رہی ہے۔ یہ ایک آیت مبارکہ اسلامی قانون کی بنیاد ہونے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ جو پورے کا پورا اسلامی نظام ہے، اسلامی قانون ہے، فقہ اسلامی ہے، اس کی بنیاد ہونے کی صلاحیت اس ایک آیت مبارکہ کے اندر موجود ہے۔ اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سارے کا سارا قرآن مجید اسی ایک آیت مبارکہ کی تشریح کرتا ہے، تفسیر کرتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ خلیفہ راشد حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کو خطبوں کا حصہ بنانے کا حکم دیا۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے علاقے کے خطباء کو اور حکمرانوں کو یہ حکم جاری کیا تھا کہ وہ جب عوام کو خطبہ دیں تو اس آیت مبارکہ کو، یعنی سورۃ النحل کی آیت نمبر 90 کو خطبوں میں شامل کریں۔ اور یہاں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ جو خطبات پڑھے جاتے ہیں، جمعے کا خطبہ ہے یا عید کا خطبہ ہے، ان خطبات کو پڑھنے کے حوالے سے بنیادی ہدایات تو ہمیں احادیث سے ملتی ہیں، لیکن جمعے اور عید وغیرہ کے خطبوں کے لیے طے شدہ الفاظ حدیث میں نہیں ہیں۔ ہدایات موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان ہونی چاہیے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھا جانا چاہیے، دنیا کی بے ثباتی کا ذکر ہونا چاہیے، آخرت کے دوام کا ذکر ہونا چاہیے، نصیحت ہونی چاہیے۔ یہ بھی شرعی مسئلہ سمجھ لیجیے کہ ان خطبات کے طے شدہ الفاظ حدیث میں نہیں آئے ہیں، موضوعات متعین ہیں لیکن الفاظ متعین نہیں ہیں۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ خطباء کرام پوری دنیا کے اندر اپنے اپنے انداز میں جمعے کا، عید وغیرہ کا خطبہ پڑھتے ہیں۔ تو چونکہ یہ آیت مبارکہ اتنی جامع آیت مبارکہ ہے کہ اس میں تمام موضوعات کا، پورے اسلامی قانون کا احاطہ کیا گیا ہے،
اس وجہ سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کو خطبوں کا حصہ بنانے کا حکم دیا۔ اور ایک صحابی ہیں حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اپنے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ میں نے شروع میں اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن اسلام کی پوری حقیقت میرے دل میں نہیں اتری تھی۔ یعنی میں نے اسلام تو قبول کر لیا، مسلمانوں میں اٹھتا بیٹھتا تھا، لیکن اسلام کی پوری حقیقت کا ادراک مجھے حاصل نہیں ہو سکا تھا۔ لیکن جب اللہ نے اس آیت مبارکہ کو نازل فرمایا، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، جب اللہ نے اس آیت مبارکہ کو نازل فرمایا تو اس آیت کو سن کر مجھے اسلام کی پوری حقیقت کا ادراک ہو گیا۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہیں کہ مجھے اسلام کی فہم حاصل ہو گئی، مجھے اسلام کی سمجھ آ گئی کہ اللہ تعالی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر اللہ چاہتا کیا ہے، اللہ نے قرآن کو کیوں نازل کیا، اللہ نے اسلام کو کیوں نازل کیا۔ مجھے اس بات کی سمجھ تب آئی جب اللہ نے اس آیت کو نازل فرمایا۔ یہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں۔ اب مختصر انداز میں ہمیں بھی سمجھنا چاہیے کہ اس آیت میں اللہ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے، یہ کیسے اسلامی نظام زندگی کا خلاصہ ہے، یہ کیسے پوری کی پوری فقہ اسلامی کا نچوڑ ہے یہ آیت مبارکہ۔ اللہ نے اس آیت میں سورۃ النحل کی آیت نمبر 90 میں 3 کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے اور 3 کاموں کے کرنے سے منع فرمایا ہے۔ جن 3 کاموں کے کرنے کا حکم دیا ان میں سب سے پہلا کام ہے عدل۔ ان اللہ یأمر بالعدل، بے شک اللہ تمہیں عدل کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تمہیں عدل کرنے کا حکم دیتا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ یہ اکیلا لفظ عدل ہی کافی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ انسان کے انسان بننے کے لیے یہ لفظ عدل ہی کافی ہے۔ انسانوں اور جانوروں میں، انسانی اور حیوانی معاشروں میں فرق قائم کرنے کے لیے یہ لفظ عدل ہی کافی ہے۔ انصاف کہ انسان اپنی زندگی میں عدل و انصاف سے کام لے، اللہ کے معاملے میں بھی عدل کرے، مخلوق کے معاملے میں بھی عدل کرے اور اپنی ذات کے معاملے میں بھی عدل کرے۔ اللہ کے معاملے میں عدل کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو فرائض اس پر لازم فرمائے ہیں ان فرائض کو عدل کے ساتھ پورا کرتا رہے۔ اللہ نے اس پہ نماز فرض کی، روزہ فرض کیا، زکوٰۃ فرض کی، حج فرض کیا، جو فرائض اللہ نے اس پر لازم کیے ہیں انہیں عدل کے ساتھ ادا کرتا رہے، اپنے عقائد کو درست رکھے، اپنی عبادات کو درست رکھے، یعنی اللہ کے معاملے میں عدل سے کام لیتا رہے، مخلوق کے بارے میں عدل سے کام لیتا رہے، اللہ کی جس مخلوق کا اس پر جو حق لازم ہے اس حق کو ادا کرے، ماں باپ کا حق ادا کرے، بیوی بچوں کا حق ادا کرے، رشتہ داروں کا حق ادا کرے، ہمسایوں کا حق ادا کرے، بہن بھائیوں کا حق ادا کرے، مخلوق کے معاملے میں بھی عدل سے کام لے۔ جانوروں کے حقوق ہیں، درختوں اور پودوں کے حقوق ہیں، حتیٰ کہ غیر مسلموں کے اور دشمنوں کے بھی حقوق ہیں۔ تو اللہ نے جس جس شخص کا جو حق اس پر لازم فرمایا ہے یہ ہر ایک کا حق اسے پہنچاتا رہے، یہ ہے عدل۔
اور اپنی ذات کے معاملے میں بھی عدل کرے۔ یہ بھی بڑی اہم بات ہے کہ ہمیں اپنے ساتھ بھی عدل کرنا ہے۔ جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان لنفسک علیک حقا، کہ تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے۔ مناسب آرام کرنا، کھانے پینے کا خیال رکھنا، اپنی صحت کا خیال رکھنا، اپنی ضرورت کا خیال رکھنا، اپنے آپ کو نقصان سے بچانا۔ خودکشی حرام ہے، خودکشی حرام ہے۔ اپنے جسم کو نقصان پہنچانا حرام ہے، جان بوجھ کر اپنے آپ کو بیمار کرنا حرام ہے، اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنا، بلا وجہ اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنا سخت گناہ کی بات ہے۔ تو اپنی ذات کے ساتھ بھی عدل کرے، یہ ہے عدل کا معنی۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر صرف لفظ عدل پر ہی عمل کر لے انسان تو بات بن جاتی ہے۔ اللہ کے معاملے میں عدل سے کام لے، لوگوں کے معاملے میں عدل سے کام لے، اور اپنی ذات کے معاملے میں بھی عدل سے کام لے۔ اور اگلا لفظ والاحسان، احسان کیا ہے؟ احسان ہے عدل سے آگے بڑھنا۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، کہ عدل تو کرنا ہی کرنا ہے، اس کے سوا تو چارہ نہیں ہے۔ لیکن کوشش یہ کرو کہ تم عدل سے تھوڑا سا آگے بڑھو اور احسان سے کام لو۔ احسان کی مثال یوں سمجھیے، جیسے آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک تاجر کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا زن و ارجح، یعنی ایک تاجر سامان تول رہا تھا، آپ نے اسے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ زن و ارجح، کہ وزن پورا رکھو بلکہ تھوڑا سا جھکتا ہوا تولو، تھوڑا سا جھکتا ہوا تولو، یعنی گاہک کو تھوڑا سا زیادہ دے دو، پورا تو رکھنا ہے، پورا رکھنا تو فرض ہے، لیکن کوشش کرو کہ تم ترازو کو تھوڑا سا جھکاؤ اور اسے تھوڑا سا زیادہ دے دو۔ تو صرف عدل نہیں کرنا بلکہ عدل سے ایک قدم آگے بڑھ کر احسان بھی کرنا ہے، احسان بھی کرنا ہے۔ صرف نماز پڑھنی نہیں ہے، نماز کا پڑھنا، شرائط اور فرائض پورے کیے، نماز پڑھ لی، یہ ہے نماز کا عدل۔ لیکن وہ والی نماز جس کے بارے میں حدیث میں آیا کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے تو یہ یقین رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اب یہ ہے احسان والی نماز، یہ احسان والی نماز ہے، یعنی شرائط اور فرائض پورے کیے، یہ عدل والی نماز ہے، اور نماز کے اندر اس کی روح بھی شامل ہو گئی، یہ احسان والی نماز ہے۔ جسم کی نماز عدل والی نماز، اور جسم کے ساتھ روح کا شامل ہو جانا یہ ہے احسان والی نماز۔ غریب کو، مسکین کو زکوٰۃ دے دی، زکوٰۃ دے دی، یہ ہے عدل والی زکوٰۃ، لیکن زکوٰۃ کے ساتھ اس کی عزت بھی کی، اس کا احترام بھی کیا، اس نے زکوٰۃ وصول کی، اس پر اس کا شکریہ ادا کیا، یہ ہے احسان والی زکوٰۃ۔ یعنی صرف زکوٰۃ دے دی عدل ہو گیا، لیکن زکوٰۃ دینے کے بعد اس کا شکریہ ادا کیا، یہ ہے احسان والی زکوٰۃ۔ تو صرف عدل نہیں بلکہ عدل سے ایک قدم اور آگے بڑھ کر احسان بھی کرنا ہے۔ اور تیسری چیز ملاحظہ فرمائیے، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، عدل کرو، احسان کرو، اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو۔ اب آپ سمجھ چکے ہیں کہ عدل و احسان کے اندر رشتہ داروں کے حقوق آ گئے تھے۔ جب یہ فرمایا کہ عدل کرو، احسان کرو، جب اس کی وضاحت آپ کے سامنے آئی تو یہ تو اس میں آ گیا تھا کہ رشتہ داروں کا حق بھی ادا کرنا ہے، لیکن اللہ جل جلالہ نے
خاص طور پر رشتہ داروں کے حقوق کا ذکر کر کے فرمایا کہ عدل بھی کرو، احسان بھی کرو، اگرچہ اس کے اندر رشتہ داروں کے حق آ گئے لیکن ہم پھر دوبارہ تمہیں کہہ دیتے ہیں کہ رشتہ داروں کے حقوق کو تو کبھی نہ بھولنا، رشتہ داروں کے حقوق کو تو کبھی نہ بھولنا۔ عدل کرنا سب کے ساتھ، احسان کرنا سب کے ساتھ، لیکن یاد رکھنا کہ جو رشتہ داروں کا حق ہے اس میں لوگ کمی کر دیتے ہیں، ڈنڈی مار دیتے ہیں۔ رشتہ داروں کے حقوق کو کبھی فراموش نہ کریں۔ خاص طور پر یہ بات فرمائی گئی۔ یہ وہ 3 کام ہیں جن کا اللہ نے اس آیت مبارکہ میں کرنے کا حکم دیا، اور 3 کام ایسے ہیں جن سے منع کیا، 3 کام ایسے ہیں جن سے منع کیا، 3 گناہ ہیں جن سے منع کیا۔ یاد رکھنا چاہیے کہ انسان سے جو بھی گناہ سرزد ہوتا ہے یا جو بھی جرم سرزد ہوتا ہے اس کی 3 میں سے ایک وجہ ہوتی ہے۔ ان 3 کے باہر نہیں ہے کوئی گناہ۔ یا انسان گناہ کرتا ہے جنسی خواہش کی وجہ سے، ہوس کی وجہ سے، جیسے بد نظری کرنا، جیسے ناجائز تعلقات رکھنا، زنا کرنا، اس طرح کے دوسرے گناہ۔ یہ وہ گناہ ہیں جو جنسی خواہش کی وجہ سے، ہوس کی وجہ سے، سفلی جذبات کی وجہ سے انسان میں پیدا ہوتے ہیں۔ یا تو گناہوں کی ایک قسم یہ ہے۔ گناہوں کی دوسری قسم وہ ہے جو فطرت سلیمہ کے خلاف، عقل سلیم کے خلاف، دنیا کے سارے انسانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ گناہ ہے، جیسے جھوٹ بولنا۔ اب جھوٹ بولنا گناہ اس لیے ہے کہ انسانی عقل اس کے خلاف ہے، فطرت سلیمہ اس کے خلاف ہے۔ کوئی بھی سمجھدار انسان جھوٹ کو صحیح نہیں کہہ سکتا۔ اسی طرح نقصان دہ چیزیں کھانا، اب یہ گناہ ہے۔ یہ گناہ اس لیے ہے کیونکہ انسانی عقل اس کے مخالف ہے۔ گناہوں کی دوسری قسم یہ ہوتی ہے۔ اور گناہوں کی تیسری قسم وہ ہوتی ہے کہ جو انسان کے اندر کی حیوانیت کی وجہ سے گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ انسان کے اندر چونکہ ایک جانور بھی چھپا ہوا ہے تو وہ جانور، وہ حیوان اس سے جو گناہ کرواتا ہے وہ گناہوں کی تیسری قسم ہے، جیسے چوری کرنا، جیسے ڈاکہ ڈالنا، جیسے کسی کی جان لینا، کسی کو اذیت پہنچانا، کسی کو نقصان پہنچانا، کسی کا حق مارنا۔ یہ وہ گناہ ہیں جو حیوانی جبلت کی وجہ سے انسان کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ بس یہ 3 قسمیں ہیں۔ دنیا میں کوئی بھی گناہ ہوگا تو وہ ان 3 وجوہات میں سے ایک وجہ سے ہوگا، یا جنسی خواہش کی وجہ سے ہوگا، یا عقل سلیم کی مخالفت کی وجہ سے ہوگا، یا پھر حیوانی جبلت کی وجہ سے ہوگا۔ اب آپ اس آیت مبارکہ پر غور فرمائیے، وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اللہ تمہیں منع کرتا ہے بے حیائی سے، یعنی ان گناہوں سے جو بے حیائی کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، جنسی خواہش کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، تمہارے اندر کی ہوس کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ والمنکر، اور اللہ تمہیں منع کرتا ہے منکر سے، یعنی ہر اس گناہ سے جو عقل سلیم کے مخالف ہو، جو فطرت سلیمہ کے مخالف ہو۔ والبغی، اور اللہ تمہیں منع کرتا ہے سرکشی سے، یعنی ہر اس گناہ سے جو تمہارے اندر کی حیوانی جبلت کی وجہ سے سرزد ہوتے ہیں۔ تمام گناہوں سے منع کر دیا گیا۔ ایک آیت مبارکہ ہے لیکن اتنی جامع آیت مبارکہ ہے جس کے اندر خیر کے تمام کاموں کا حکم دے دیا گیا اور بدی کے تمام کاموں سے منع کر دیا گیا، اور اللہ نے آخر میں فرمایا یعظکم لعلکم تذکرون، اللہ چاہے تو تم سے زبردستی بھی یہ کروا سکتا ہے۔
اللہ چاہے تو زبردستی بھی کروا سکتا ہے، لیکن وہ تمہیں مجبور نہیں کرتا، اس نے تمہارے اندر اختیار رکھ دیا ہے، خیر کا بھی اور شر کا بھی وہ تمہیں بتا دیتا ہے۔ یعظکم، وہ تمہیں بتا دیتا ہے، لعلکم تذکرون، لیکن نصیحت تم نے خود حاصل کرنی ہے، اچھا انسان تم نے خود بننا ہے، وہ نہ تمہیں اچھا بننے پر مجبور کرتا ہے نہ تمہیں برا بننے پر مجبور کرتا ہے، وہ تمہیں بتاتا ہے، تمہیں اختیار دیتا ہے، اچھائی اور برائی کا فیصلہ تم نے خود کرنا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔